کیا تم واقعی کمزور ہو یا تم نے خود کو کمزور مان لیا ہے؟ کیا تم واقعی تھک گئے ہو یا تم صرف 40% پر ہو؟ ذرا سوچو۔ صبح 6 بجے الارم بجتا ہے، تم آنکھ کھولتے ہو، دل نہیں چاہتا، جسم بھاری لگتا ہے، لیکن تم پھر بھی اٹھ جاتے ہو۔ جلدی میں تیار ہوتے ہو، راستے میں ٹریفک، سرخ بریک لائٹس کی لمبی قطار، دفتر کا دروازہ، کمپیوٹر کی اسکرین، ای میلز، ڈیڈ لائنز، باس کا دباؤ، شام کو گھر واپسی، کندھے جھکے ہوئے، جوتے اتارتے ہو، صوفے پر بیٹھتے ہو اور آہستہ سے کہتے ہو میں تھک گیا ہوں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا تم واقعی تھکے ہو یا تمہارا دماغ تمہیں روک رہا ہے؟ ایک لڑکا تھا، سانس کی بیماری، الرجیز، وزن 135 کلو، وہ دوڑ نہیں سکتا تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی تھی، گھر میں سکون نہیں تھا، چیخیں تھیں، خوف تھا، اسکول میں مذاق تھا، نسلی گالیاں تھیں، اسے بتایا جاتا تھا کہ وہ کم ہے، وہ ناکام ہے، وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ اور جب کسی بچے کو بار بار یہ کہا جائے تو وہ ایک دن خود بھی مان لیتا ہے۔ اس نے بھی مان لیا تھا۔ ایک دن اس کی گاڑی پر نفرت بھرا جملہ لکھ دیا گیا، اسے بتایا گیا کہ وہ یہاں کا نہیں ہے۔ وہ گھر آیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور پہلی بار اس نے خود کو دیکھا، نہ ماضی نہ لوگ، صرف وہ۔ اور اس نے خود سے پوچھا، کیا میں ساری زندگی ایسا ہی رہوں گا؟ اسی لمحے ایک فیصلہ ہوا، خاموش لیکن مضبوط۔ 24 سال کی عمر، موٹا، مایوس، ایک عام سی نوکری، ایک عام سی زندگی، لیکن اس نے دوڑنا شروع کیا۔ پہلا دن مشکل تھا، 5 منٹ بعد رک جاتا تھا، سانس پھولتی تھی، دل زور سے دھڑکتا تھا، دماغ کہتا تھا بس کرو، رک جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن وہ نہیں رکا، اس نے ایک اصول بنایا، جب تم ہار ماننے لگتے ہو تم صرف 40% پر ہوتے ہو، 60% طاقت ابھی باقی ہوتی ہے۔ مسئلہ جسم نہیں ہوتا، مسئلہ دماغ ہوتا ہے۔ جب اس نے دوڑنا شروع کیا تو اصل جنگ سڑک پر نہیں تھی، اصل جنگ اس کے دماغ کے اندر تھی۔ 5 منٹ بعد ہی دماغ چیختا تھا، رک جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم پہلے بھی ناکام ہو چکے ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے انسان کے اندر ایک گورنر ہوتا ہے، ایک ذہنی حد جو ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جلد روک دیتی ہے۔ وہ گورنر جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم صرف 40% پر ہوتے ہیں۔ 40%، یعنی 60% طاقت ابھی باقی ہوتی ہے۔ یہی اس کا اصول تھا۔ جب تم ہار ماننے لگتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب بس، تو یاد رکھو تم نے ابھی اپنی پوری طاقت استعمال ہی نہیں کی۔ وہ تکلیف کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، وہ تکلیف کو دروازہ سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق ترقی ہمیشہ تکلیف کے اس پار ہوتی ہے۔ لیکن صرف دوڑنا کافی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سچ بولا۔ اس نے خود کو موٹا کہا، کمزور کہا، بہانہ باز کہا۔ کوئی الزام نہیں، کوئی رحم نہیں۔ وہ اسے احتسابی آئینہ کہتا ہے، کیونکہ جب تک تم خود کو سچ نہیں بتاؤ گے تم خود کو بدل نہیں سکتے۔ اور جب زندگی تمہیں توڑنے لگتی تھی، جب جسم جواب دے دیتا تھا، جب ذہن ہار ماننے کو تیار ہو جاتا تھا، تب وہ اپنی کوکی جار کھولتا تھا۔ کوکی جار کیا ہے؟ یہ تمہاری پچھلی کامیابیوں کا ذخیرہ ہے، وہ لمحے
جب تم نے ہار نہیں مانی تھی، وہ دن جب سب مشکل تھا پھر بھی تم کھڑے رہے تھے۔ وہ کہتا ہے جب تم کمزور محسوس کرو، اپنے ماضی کی طاقت کو یاد کرو، اپنی جیتوں کو ذہن میں دوبارہ زندہ کرو، کیونکہ تمہارا دماغ بھول جاتا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو، اور یہی بھول جانا اصل کمزوری ہے۔ وہ اپنے ذہن کو سخت کرتا تھا، جان بوجھ کر مشکل کام کرتا تھا، ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، رات کو تھکا ہونے کے باوجود دوڑتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے اچھا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے دماغ کو سکھانا چاہتا تھا کہ تکلیف میں بھی کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم خود کو تکلیف برداشت کرنا سکھا دو تو دنیا کی کوئی تکلیف تمہیں نہیں توڑ سکتی۔ پہلی تبدیلی کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے تم کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ اگر تم سمجھ لو کہ تم پہنچ گئے ہو تو تم گرنے والے ہو۔ دوسری کتاب میں اس نے ایک بات واضح کی، زندگی ایک مستقل جنگ ہے اور سب سے بڑا دشمن تم خود ہو۔ ہر نئی سطح پر ایک نیا شیطان ملے گا، ہر کامیابی کے بعد ایک نیا امتحان آئے گا۔ اس نے ایک تصور بتایا، ٹیکنگ سولز۔ اس کا مطلب کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ ذہنی طور پر اتنا مضبوط ہو جانا کہ مشکل حالات خود ہار مان لیں۔ جب باقی لوگ تھک جائیں تب تم مسکرا کر ایک قدم اور لو۔ جب سب کہہ دیں کہ یہ ناممکن ہے تب تم خاموشی سے کر دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے درد تمہاری کمزوری نہیں، درد تمہاری تربیت ہے۔ سفرنگ از دا ٹیسٹ۔ تکلیف تمہیں دکھاتی ہے کہ تم واقعی کون ہو۔ اگر تم تکلیف سے بھاگتے ہو تو تم اپنی اصل طاقت سے بھاگ رہے ہو۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے روز خود کو چیلنج کرو، روز اپنے معیار کو تھوڑا سا بلند کرو، روز اپنی پرانی حد کو توڑو، کیونکہ کامیابی مستقل نہیں ہوتی، وہ کرائے کی چیز ہے، اور کرایہ ہر روز دینا پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے لوگ تمہیں تب تک عام سمجھتے رہیں گے جب تک تم خود کو غیر معمولی بنانا شروع نہیں کرتے۔ فرق صرف ایک قدم کا ہوتا ہے۔ عام لوگ رک جاتے ہیں، غیر معمولی لوگ ایک قدم اور لیتے ہیں، اور یہی ایک قدم 40% سے 41 بناتا ہے، پھر 50، پھر 70، پھر وہ مقام جہاں باقی لوگ پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو زندگی تمہیں توڑے گی، لوگ تمہیں شک کی نظر سے دیکھیں گے، تمہارا دماغ تمہیں آرام کی طرف بلائے گا، لیکن اگر تم نے اپنے اندر کے گورنر کو پہچان لیا، اگر تم نے اپنی کوکی جار کھول لی، اگر تم نے احتسابی آئینے میں سچ دیکھ لیا، اگر تم نے تکلیف کو قبول کر لیا تو تم رکنے والے نہیں ہو، اور اگر تم رکنے والے نہیں ہو تو تم ہارنے والے بھی نہیں۔ یاد رکھو تم ابھی صرف 40% پر ہو، اور تم ابھی ختم نہیں ہوئے۔